ایک خاموش وادی میں ایک باپ اور اس کی بیٹیوں کو اچانک جلنے کی بو محسوس ہوتی ہے۔ وہ چند قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک عورت کی لاش دیکھتے ہیں۔ اس کا چہرہ بری طرح جل چکا ہوتا ہے اور اس کی شناخت مکمل طور پر مٹا دی گئی ہوتی ہے۔ وہ کون تھی؟ اسے کس نے مارا؟ اور سب سے اہم سوال، کیوں؟ آئیے اس پراسرار اور خوفناک کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ویسٹرن ناروے میں برگیں کے قریب ایک سنسان وادی ہے جو ڈیتھ ویلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کی چٹانیں تیز اور زمین کدری ہے۔ ایک غلط قدم انسان کو سیدھا موت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یہاں کی ہوا بھی عجیب لگتی ہے، خاموش اور باری، جیسے اس میں پرانی چیخیں اب بھی کہیں چھپی ہوئی ہو۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے نارڈک لوگ اس جگہ کو ایک خوفناک رسم کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جب کوئی بوڑھا اور کمزور ہو جاتا اور خود کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا تو اسے پہاڑ کی چوٹی تک لے جایا جاتا، جہاں اسے خود نیچے چھلانگ لگانی ہوتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ ایک آسان اور تیز موت تھی، ایک طرح کی آخری آزادی، مگر حقیقت اکثر مختلف ہوتی تھی۔ آخری لمحے میں انسان کا دل بدل جاتا، پاؤں رک جاتے، آنکھوں میں جینے کی خواہش واپس آ جاتی، اور تب ساتھ کھڑے لوگ آگے بڑھتے اور ایک ہلکا سا دھکا دے کر سب کچھ ختم کر دیتے۔ یوں وادی ایک اور زندگی نگل لیتی اور پھر ہر طرف خاموشی چھا جاتی۔ وقت گزرا، لوگ بدلے، رسمیں ختم ہو گئی، مگر اس جگہ کی خاموشی کبھی نہیں بدلی۔ نومبر 1970 میں ایک باپ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ برگیں کے قریب پہاڑوں کی طرف نکلا۔ وہ ماؤنٹ اورگن کی طرف جا رہے تھے، ایک مشہور رستہ جہاں لوگ اکثر سیر کے لیے آتے تھے۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک ریسٹورنٹ بھی تھا جہاں پہنچ کر لوگ آرام کرتے تھے، مگر اس دن ان کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا تھا جس نے اس خاموش وادی کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس دن وہ جس سفر پر نکلے تھے وہ عام سفر نہیں تھا۔ انہیں ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ کے قریب جا رہے ہیں جہاں زمین کے نیچے صرف مٹی نہیں بلکہ راز دفن ہے، اور ان رازوں میں ایک ایسا راز بھی تھا جو لوگوں کو حیرت میں ڈالنے والا تھا۔ چلتے چلتے رستے میں اچانک ایک بیٹی رک گئی۔ اس نے ہوا میں ایک عجیب سی بو محسوس کی۔ یہ جلنے کی بو تھی، تیز اور بے چین کر دینے والی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کیونکہ وہ ابھی ریسٹورنٹ سے کافی نیچے تھے۔ یہاں کسی آگ کا ہونا ممکن نہیں تھا۔ اس کے باوجود تجسس اور خوف کے ملے جلے احساس کے ساتھ تینوں اس بو کے پیچھے آگے بڑھنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ بو مزید تیز ہوتی گئی اور فضا بھاری محسوس ہونے لگی۔ چند لمحوں بعد فضا اچانک بدل گئی۔ ایک بیٹی کی نظر آگے جا کر جیسے کسی چیز پر جم گئی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا، جیسے اس نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جسے دیکھنے کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے ایک دبتی ہوئی مگر تیز چیخ نکلی، ایسی چیخ جس میں حیرت بھی تھی اور خوف بھی۔ چٹان کے نیچے ٹوٹے ہوئے پتھروں کے درمیان ایک عورت کا جسم پڑا تھا۔ وہ پیٹھ کے بل گری تھی، جیسے گرنے کے بعد وہی رک گئی ہو۔ اس کا چہرہ بری طرح جل چکا تھا، اس حد تک کہ کوئی پہچان باقی نہیں رہی تھی۔ جسم کے کئی حصے سیاہ ہو چکے تھے، جیسے آگ نے اسے آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو اور پھر چھوڑ دیا ہو۔ وہ منظر ایسا تھا جسے دیکھ کر نظریں خود بخود ہٹ جائے، مگر دماغ اسے بھولنے سے انکار کر دے۔ تینوں کچھ لمحوں کے لیے ساکت کھڑے رہے، نہ کوئی بول سکا، نہ کوئی آگے بڑھ سکا۔ پھر اچانک جیسے ہوش واپس آیا اور وہ مڑے، بغیر کچھ کہے، بغیر پیچھے دیکھے وہ تیزی سے نیچے کی طرف اترنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن اور تیز ہو رہی تھی اور ذہن میں وہی منظر بار بار ابھر رہا تھا۔ شہر پہنچتے ہی انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ دونوں لڑکیاں شدید صدمے میں تھیں۔ ان کے چہروں پر خوف جمع ہوا تھا، جیسے وہ ابھی تک اسی جگہ کھڑی ہو۔ انہیں گھر بھیج دیا گیا، مگر والد نے پولیس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ پولیس کے ساتھ دوبارہ اسی مقام کی طرف روانہ ہوا جہاں کچھ دیر پہلے سب کچھ بدل گیا تھا۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو ماحول غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ ہوا ساکت تھی اور ارد گرد کی وادی جیسے خود بھی اس منظر کو دیکھ کر ٹھہر گئی ہو۔ لاش کے ارد گرد چند چیزیں پڑی تھیں، ترتیب سے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے انہیں سوچ سمجھ کر رکھا ہو۔ کچھ ذاتی اشیاء، کچھ کپڑے اور روزمرہ استعمال کی چیزیں۔ ان سب پر جلنے کے واضح نشانات تھے، جیسے وہ بھی اسی آگ کا حصہ بنی ہو جس نے عورت کے جسم کو جلا دیا تھا۔ پھر ایک اور چیز نے سب کی توجہ کھینچی۔ لاش کے نیچے ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا جس پر پیٹرول کے نشان واضح محسوس ہو رہے تھے۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس سے ایک بات صاف ہو رہی تھی کہ یہ آگ حادثاتی نہیں تھی، کسی نے اسے لگایا تھا اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ لگایا تھا۔ پولیس نے قریب جا کر مزید جائزہ لیا تو ایک اور بات سامنے آئی۔ وہاں موجود چیزوں سے شناخت کے تمام نشانات غائب تھے۔ لیبلز ہٹا دیے گئے تھے، نام مٹا دیے گئے تھے، جیسے کسی نے خاص طور پر یہ یقینی بنایا ہو کہ اس عورت کی پہچان کبھی نہ ہو سکے۔ یہ سب کچھ ایک اتفاق نہیں لگ رہا تھا، یہ سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک ہی سوال مضبوط ہوتا جا رہا تھا، وہ عورت کون تھی اور اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ چند دن بعد معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا۔
برگن ریلوے اسٹیشن پر 2 سوٹ کیس ملے۔ بظاہر وہ عام لگتے تھے، جیسے کسی مسافر نے چھوڑ دیا ہو، مگر جب انہیں کھولا گیا تو ایک عجیب بات سامنے آئی۔ ان کے اندر موجود چیزوں سے بھی ہر قسم کی شناخت مٹا دی گئی تھی۔ برانڈ کے نام غائب تھے، کچھ جگہوں پر انہیں خراشا گیا تھا۔ یہ سب کچھ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں لگتا تھا، یہ ایک جان بوجھ کر کیا گیا عمل تھا۔ انہی چیزوں کے درمیان ایک نوٹ پیڈ بھی ملا، اس پر کچھ نشانات اور الفاظ لکھے ہوئے تھے، مگر وہ عام الفاظ نہیں تھے، وہ کوڈ جیسے لگتے تھے، ایسے کہ جنہیں صرف کوئی خاص شخصی سمجھ سکتا ہو۔ پولیس نے جلدی اندازہ لگا لیا کہ یہ سوٹ کیس اسی عورت سے تعلق رکھتے ہیں، مگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا، بلکہ ایک نیا سوال پیدا ہو گیا۔ وہ کون تھی جو اپنی پہچان تک مٹا کر سفر کر رہی تھی، اور وہ کس چیز سے چھپ رہی تھی؟ اسی دوران قریبی اسپتال میں اس عورت کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے جب ابتدائی رپورٹ تیار کی تو معاملہ سادہ ہونے کے بجائے اور الجھ گیا۔ نتائج یہ بتا رہے تھے کہ اس کی موت کسی ایک وجہ سے نہیں ہوئی۔ اس کے خون اور معدے کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ اس نے کاربن مونو آکسائڈ کی خطرناک مقدار سانس کے ذریعے اپنے جسم میں لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں بڑی مقدار میں نیند کی گولیوں کے اثرات بھی موجود تھے۔ یہ سب کچھ خود ہی غیر معمولی تھا، مگر اصل چونکانے والی بات ابھی سامنے آنا باقی تھی۔ جب ڈاکٹرز نے اس کے پھیپھڑوں کا تفصیلی معائنہ کیا تو ایک اہم حقیقت سامنے آئی۔ ان کے اندر سیاہ راکھ کے ذرات موجود تھے۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ وہ آگ لگنے کے وقت زندہ تھی اور سانس لے رہی تھی، یعنی آگ اس کے مرنے کے بعد نہیں لگی، بلکہ اس وقت لگی جب وہ ابھی زندہ تھی۔ یہ نقطہ پورے کیس کی سمت بدلنے کے لیے کافی تھا۔ اب یہ ایک سادہ واقعہ نہیں رہا تھا۔ مزید معائنے میں اس کی گردن پر چوٹ کے نشانات بھی سامنے آئے۔ یہ معمولی خراشیں نہیں تھی، اس سے لگتا تھا کہ اسے زور سے پکڑا گیا، شاید قابو میں رکھا گیا یا اس کے ساتھ سختی کی گئی۔ کچھ نشان ایسے تھے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ ممکن ہے اسے گھسیٹا گیا ہو یا کسی سمت دھکیلا گیا ہو۔ یہ سب تفصیلات ایک ہی تصویر بنا رہی تھی۔ یہ حادثہ نہیں تھا، ابھی تک اس کی شناخت معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ کوئی نام، کوئی دستاویز، کوئی واضح سراغ موجود نہیں تھا۔ اس لیے پولیس نے مزید سائنسی طریقوں کا سہارا لیا۔ اس کے جسم سے ٹشو کے نمونے لیے گئے تاکہ مستقبل میں اگر ضرورت پڑے تو ان کا موازنہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور قدم اٹھایا گیا جو عام طور پر مشکل کیسز میں کیا جاتا ہے۔ اس کا جبڑا الگ کر کے محفوظ کیا گیا۔ اس کے دانتوں میں خاص قسم کی گولڈ فلنگز تھی جو عام نہیں ہوتی۔ امید یہ تھی کہ شاید کسی دانتوں کے ریکارڈ سے اس کی شناخت کی جا سکے، شاید کسی ڈاکٹر کے پاس اس کے علاج کا ریکارڈ موجود ہو، مگر اس وقت تک یہ سب صرف امید تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اب بھی ایک نامعلوم عورت تھی، ایک لاش جس کے ارد گرد سوالات تھے مگر جوابات نہیں، ایک ایسا راز جو سامنے تو آ گیا تھا مگر اس کا اصل چہرہ اب بھی اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ چونکہ ناروے کی پولیس اب تک اس جلائی گئی عورت کی شناخت نہیں کر پائی تھی، اس لیے ایک اپیل جاری کی گئی۔ عوام سے کہا گیا کہ اگر انہیں اس عورت کے بارے میں کوئی معلومات ہو تو وہ پولیس کی مدد کرے۔ اس کے چہرے کے کمپوزٹ اسکیچز جو فرانزک بنیاد پر بنائے گئے تھے قومی اخباروں اور ٹی وی پر نشر کیے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ تصویر پہنچ سکے۔ اسی دوران برگن کے مقامی ہوٹل کے عملے نے اسکیچز کے ذریعے عورت کو پہچان لیا۔ انہوں نے پولیس کو بتایا کہ 23 نومبر کو انہوں نے اسے کمرہ نمبر 407 سے چیک آؤٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ عملے کے مطابق وہ تقریباً 30 سے 40 سال کی تھی، قد لگ بھگ 5 فٹ 4 انچ، گہری بھوری آنکھیں اور بال تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک سیلز ویمن ہے جو نایاب قدیم اشیاء بیچتی ہے۔ عملے نے مزید بتایا کہ عورت انتہائی نروس لگتی تھی۔ ہوٹل میں قیام کے دوران وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں رہتی اور دیگر مہمانوں یا عملے سے کم بات کرتی۔ ایک رکن نے بتایا کہ ایک موقع پر اس نے کسی دوسرے مہمان سے جرمن زبان میں بات کی۔ وہ ہمیشہ نقد رقم سے ادائیگی کرتی اور ایک موقع پر کمرہ بدلنے کی درخواست، مگر اس کی وجہ واضح نہیں تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات اس عورت کی پراسرار شخصیت کو اور بھی گہرا کر دیتی تھی۔ عملے کا ہر رکن اس کی موجودگی کا تو بتا دیتا، مگر کسی کے لیے بھی یہ واضح نہیں تھا کہ وہ کون تھی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ اسی وقت تفتیش کاروں نے عورت کے نوٹ پیڈ میں موجود خفیہ پیغام پر اہم پیش رفت کی۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوڈز دراصل اس کے دوروں کے مقامات، تاریخوں اور اوقات کی فہرست تھے۔ تفتیش کاروں نے ان معلومات کو مختلف ہوٹلوں کے اینڈ ریٹن چیک ان فارم کے ساتھ کراس ریفرنس کیا۔ اس سے حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پتہ چلا کہ پراسرار عورت یورپ میں بڑے پیمانے پر سفر کر چکی تھی۔ وہ مختلف جعلی نام استعمال کرتی اور جعلی دستاویزات کے ساتھ لوگوں کو یہ بتاتی کہ وہ بیلجیم کی شہری ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد ہوٹل کا دیگر عملہ بھی سامنے آیا اور ایک موقع پر وہ اپنے ایک ساتھی سے مختلف زبان میں بول رہی تھی، لیکن انہیں دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ یہ تضاد اس کی شناخت اور شخصیت کو اور بھی پراسرار بنا رہی تھی، مگر مہینوں کی تحقیق اور بے پناہ وسائل کے باوجود عورت کی حقیقی شناخت کا کوئی سراغ نہیں ملا۔
حکام نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ عورت نے اپنی زندگی خود ختم کی کیونکہ اس نے بڑی مقدار میں نیند کی گولیاں لے رکھی تھی۔ 5 فروری 1971 کو اسے برگن کے ایک اسپتال میں بغیر پہچان کے دفن کیا گیا۔ صرف چند پولیس کے اہلکار وہاں موجود تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے تمام راز اس کے ساتھ دفن ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد کئی نظریات اور دریافتیں سامنے آئی جو ظاہر کرتی ہے کہ وہ کون تھی اور اسے اتنی پرتشدد اور غیر متوقع موت کیوں دی گئی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ عورت جاسوس تھی۔ اس کے قبضے میں موجود 9 جعلی پاسپورٹس ایک پیشہ ور اور مؤثر تنظیم کی موجودگی کی نشاندہی کرتے تھے۔ مزید یہ کہ اس کے قتل کو 1960 کی دہائی میں ناروے میں پیش آنے والے دیگر پراسرار واقعات سے جوڑ دیا گیا جو اکثر فوجی اڈوں کے قریب ہوئے اور بعد میں بین الاقوامی جاسوسی سرگرمیوں سے منسلک پائے گئے۔ ناروے کے نیشنل ڈیفنس کے خفیہ ریکارڈز نے یہ ظاہر کیا کہ عورت کی یورپ میں حرکات نئے پینگوئن میزائل کے خفیہ ٹیسٹ کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ یہ میزائل درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا ایک گائیڈڈ اینٹی شپ میزائل تھا اور اگر کولڈ وار اچانک گرم ہوتا تو یہ سوویت نیوی کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ یہ دعویٰ ناروے کے ماہی گیروں کے عینی شاہد کے بیان سے بھی ثابت ہوتا ہے جنہوں نے فوجی مشقیں دیکھتے ہوئے اس عورت کی کمپوزٹ اسکیچز پہچانے، لیکن 35 سال تک عادی سچائیوں اور بند راستوں کے بعد آخرکار 2005 میں ایک چشمدید گواہ سامنے آیا۔ برگن کے ایک رہائشی نے ابتدائی اسکیچ دیکھ کر دعویٰ کیا کہ عورت کے چہرے کا خاکہ اس عورت سے ناقابل یقین حد تک مشابہ رکھتا تھا جسے اس نے اس حادثے سے 5 دن پہلے دیکھا تھا جب وہ ایک مقامی پہاڑ پر ہائکنگ کر رہا تھا اور اچانک اس کی نظر اس عورت پر پڑی تھی۔ گواہ نے بتایا کہ عورت غیر معمولی لباس میں تھی۔ معمول کے گرم اور واٹر پروف کپڑوں کی بجائے وہ ہلکی اور عام لباس پہنے ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر مایوسی اور اداسی واضح تھی۔ ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کچھ نہ کہا۔ پھر گواہ نے بتایا کہ عورت کے پیچھے 2 مرد چل رہے تھے۔ ان کے کپڑے بھاری اور غیر ملکی انداز کے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کیسے غیر ملکی لگ رہے تھے تو گواہ نے کہا کہ ان کے بال اور آنکھیں بہت گہری تھی اور وہ کسی اور زبان میں اپنے ایک ساتھی سے گفتگو میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر وہ گھبرا کر خاموش ہو گئی تھی۔ گواہ نے بتایا کہ اس نے ایک بار پولیس سے رابطہ کیا تاکہ اس ملاقات کی اطلاع دی جا سکے، لیکن اسے اعلیٰ درجے کے ناروے کے سیکورٹی اہلکاروں نے روکا اور کہا کہ جو کچھ اس نے دیکھا اسے بھول جائے۔ یہ واقعہ اس خیال کو بہت وزن دیتا ہے کہ اس عورت کی موت میں کوئی پوشیدہ راز چھپا تھا۔ گواہ کی یہ کہانی کیس کی پراسراریت اور شدت کو مزید بڑھا دیتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس واقعے کے پیچھے صرف ایک عام انسانی کہانی نہیں بلکہ خفیہ اور پیچیدہ عوامل کار فرما تھے۔ اس عورت کے بارے میں بہت سے سوالات آج بھی جواب طلب ہے اور وقت کے ساتھ لگتا ہے کہ شاید کبھی ان کے جواب مل نہ سکے۔ لیکن ایک بات واضح ہے، اس نے خودکشی نہیں کی تھی، اسے بے ہوشی کی حالت میں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ عام طور پر لوگ جو اپنی زندگی ختم کرتے ہیں وہ کسی نوٹ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا یا کم از کم اپنے پیاروں کو الوداع کہتے ہیں۔ یہ عمل عموماً تنہا ہوتا ہے۔ وہ اضافی کپڑے اور سامان ساتھ نہیں لے جاتے اور اپنے سامان سے شناختی نشان صاف نہیں کرتے اور یقینی طور پر بے ہوش حالت میں خود کو آگ میں نہیں ڈالیں گے۔ ان حقائق کو دیکھتے ہوئے یہ تجزیہ اخذ کیا گیا کہ آئس ڈائل عورت کو کسی نہ کسی طریقے سے قتل کیا گیا۔ مزید یہ کہ کسی شخص یا افراد کے گروپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ تحقیقات اور اس کی اصل شناخت کو چھپایا جائے تاکہ اس کے راز ہمیشہ دفن رہے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔